یا مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری جو گفتگو ہے وہ امام کے غیبت کے سلسلے سے ہے۔ آئیے اپنے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ اور مصنف آغائے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ باب نمبر 18۔ اس باب میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی عالم جس کا نام یوسف ہے، اس نے رسول اللہ کے متعلق کچھ جو خبر دی ہے اسی کے سلسلے سے گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مادر گرامی جناب آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں تھے تو کوئی بھی علامت حمل ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو کہتی ہیں جناب آمینہ کہ ایک دن خواب میں جناب آمینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کے بطن میں اور آپ کے حمل میں خیر البشر ہے۔ کہتے ہیں جناب آمینہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خود رسول جب اس کائنات میں آئے اور انہوں نے جب اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور سر کو بلند کیا آسمان کی طرف، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک نور ساطع ہوا، خود یعنی جناب آمینہ کہتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور ساطع ہوا اور اس نور نے پورے عالم کو منور کر دیا، یعنی زمین اور آسمان سب کو روشنی دی اور سب کو منور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں یہ جو شیطان تھے، شیاطین، یہ بھاگنا چاہے آسمان کی طرف تو آسمان سے ان پر پتھر کی بارش ہوئی اور پتھر نازل ہوئے۔ ان کے اور آسمان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا تھا، اور یہ مناظر دیکھ کر کے قریش جو ہے وہ گھبرا گئے۔ جب قریش گھبرائے تو یہ آئے، ایک شخص ہے جس کا نام ولید ابن مغیرہ بتایا گیا ہے، اس کی خدمت میں آئے اور واقعے کو بیان کیا تو اس نے اس واقعے کے متعلق خبر دی۔ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک یہودی ہے کہ جس کا نام یوسف ہے اور وہ ایک یہودی عالم ہے، تو اس نے جو ہے جب اس مناظر کو اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے یہ فوراً کہا کہ یہ جو آج کی شب ہے یہ شب میں اسی نبی کی ولادت ہوئی ہے جس نبی کے بارے میں ہم نے کتابوں میں باقاعدہ طور پر پڑھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو پتھر نازل ہوئے یہ واقعاً خیر البشر ہے، یہ انبیاء ہیں، یعنی کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ اس یہودی نے ہی اس بات کو کہا کہ یہ جو ہے خیر البشر ہیں اور خود خاتم النبیین میں سے یعنی خاتم النبی ہیں، یعنی خاتم الانبیاء ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے شیطان پر جو ہے وہ پتھر نازل کیے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ آیا قریش کے پاس اور آ کر کے اس نے جو ہے دریافت کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا گزشتہ شب تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے انکار کیا، کہا نہیں میں تو نہیں جانتا کہ ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے پورے یقین سے اور باقاعدہ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم ہے، تم پتہ کرو، تمہارے یہاں ضرور بھی ضرور ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو کہ خاتم الانبیاء ہے، اور کہتے ہیں کہ سارے نبیوں سے افضل نبی ہے اور یہ ان نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یوسف کی اس بات کو قریش نے سنا تو وہ چاروں طرف جو ہے منتشر ہوئے اور باقاعدہ طور پر چاروں سمتوں میں گئے اور جا کر کے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا واقعاً گزشتہ شب جو ہے کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ ہاں جناب عبداللہ ابن مطلب کے گھر پر ولادت ہوئی ہے بچے کی۔ تو لوگ آئے اور آ کر کے یوسف سے بیان کیا، تو جب اسے یقین ہو گیا اور سب کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں واقعاً بچے کی ولادت ہوئی ہے،
تو اب کہتے ہیں کہ اس یوسف نے جو ہے خود رسول اللہ کو دیکھنے کی گزارش کی اور کہا کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو لوگ لے کر کے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئے اور اس نے باقاعدہ رسول کے چہرے کو دیکھا اور وہ کپڑے کو ہٹایا ان کے، تو پشت پر ان کے مہر نبوت اس نے جو دیکھی تو وہ غش کھا گیا. کہتے ہیں کہ مہر نبوت، کپڑا ہٹایا جب اس نے مہر نبوت دیکھی تو غش کھا گیا. یہ بھی شانوں پر اور پشت پر، یہ دونوں جگہوں پر مہر نبوت جب اس نے دیکھی تو کہتے ہیں اسے غش آ گیا. اور جب غش آیا تو یہ قریش جو ہیں یہ اس یوسف کا مذاق اڑانے لگے. تو کہتے ہیں کہ جب مذاق اڑایا تو یوسف نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ وہی نبی ہے جو عنقریب تمہیں تلوار سے قتل کر دے گا اور بنی اسرائیل سے یہ نبوت چھین جائے گی، نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو جائے گی. اور اب یہ جو اس نے کہا اور یہ پیشن گوئی جو یوسف نے کی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ مذاکرات کا باقاعدہ طور پر ایک مرکز اور جو ہے یہ جو پیشن گوئیاں کی یہ مذاکرات کا باعث بن گئی اور چاروں طرف جو ہے باقاعدہ اس کی یہی گفتگو ہونے لگی کہ اس نے اس طریقے سے کہا. کہتے ہیں کہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو سارا نچوڑ ہے نا، یہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جب بھی کسی کا مذاق اڑایا گیا ہے تو اللہ نے، قدرت نے ان کو مذاق اڑانے والوں کے اوپر جو چیزیں نازل کی اور جو مشکلات ان پر آئے ہیں وہ واقعاً دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے قریش نے یوسف کا مذاق اڑایا، آج بھی اس کائنات میں کچھ شخصیتیں ہیں ایسی جو ہمارے امام کی غیبت پر اور ہمارے امام کی غیبت کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو اہل تشیع ہیں یہ کس امام کو مانتے ہیں اور کس امام کو چاہتے ہیں. وہ امام جو صدیوں سے غائب ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی کوئی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، یقین جانیں ہم اللہ سے صرف یہ دعا کریں گے، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ان مذاق اڑانے والوں کو ہدایت دے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الغوث الغوث